اگر خدا نے شیطان کو مکمل طور پر کامل بنایا تھا تو اس کی بدکاری کہاں سے آئی؟ اگر خدا کامل ہے تو برائی ہماری دنیا میں کیسے آئی؟ شیطان کی ابتدا ہی سے خواہش کیا تھی کہ برائی آتی۔ ہر فرشتے کی طرح خدا نے ابتدائی طور پر شیطان کو اپنے بیٹے کے ذریعہ بنایا، یعنی یسوع مسیح۔ یوحنا 1 اور اس کی 1 سے 3 آیت اس بات کی وضاحت کرتی ہے۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس بات پر روشنی ڈالنا ضروری ہے کہ خدا کی بنائی ہوئی ہر ایک چیز کامل ہے، لوسیفر کو ملا کر، جو بعد میں شیطان کہلایا۔ اگر یہ معاملہ ہے تو دنیا میں عیب اور برائی کہاں سے آ گئی؟ کیسے نسل انسانی اور کچھ فرشتے بگڑ گئے؟ شیطان کیسے خراب ہو گیا؟ آج ہم ان سوالات پر غور کریں گے۔ فضل سے لے کر شیطان کے زوال کا واقعہ واقعی قابل ذکر ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یسایہ نبی نے شیطان کے آغاز اور گرنے کے بارے میں کیا بتایا۔ اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا، میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا، لیکن تو پتال کے گڑھے کی تہہ میں اتر جائے گا۔ حزقیل نبی نے بھی ایک بڑی زبردست تصویر دکھائی، شیطان کے آغاز کی اور اس کے گرنے کی۔ اس نے شیطان سے کہا، تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا، ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے تھا، کوفتے سرخ اور پکھراج اور الماس اور فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد اور نیلم اور زمرد اور گوہرے شب چراغ اور سونے سے تجھ میں خاتم سازی، نگینہ بندی، صنعت تیری پیدائش ہی کے زور سے جاری رہی۔ تو ممسوح کروبی تھا، سایہ افغن تھا، اور میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس قائم کیا۔ وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا، اپنی پیدائش ہی کے زور سے اپنی راہ و رسم میں کامل تھا، جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی۔ تیری سوداگری کی فراوانی کے سبب سے انہوں نے تجھ میں ظلم بھی بھر دیا اور تو نے گناہ کیا، اس لیے میں نے تجھ کو خدا کے پہاڑ پر سے گندگی کی طرح پھینک دیا۔ جب شیطان نے خدا کے خلاف بغاوت کی تو اس نے نہ صرف اپنے آپ پر خدا کا غضب نازل کیا بلکہ اور بھی بہت سے فرشتوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا تاکہ وہ خدا کے خلاف ہوں۔ کچھ تحقیقوں کے مطابق کہ 3/4 فرشتے ابلیس کی بغاوت میں شامل تھے۔ اسی طرح شیطان اور اس کے فرشتوں میں برائی آئی اور انہوں نے خدا کے خلاف بغاوت کی۔ اسی طرح خدا کے اعلیٰ منصوبوں اور تمام نسل انسانی میں بھی۔ خدا کا کلام اس بارے میں وضاحت کرتا ہے کہ کیسے شیطان پورے طور پر کامل تھا اور اس میں برائی آئی۔ یہ اپنی پیدائش ہی سے حکمت اور خوبصورتی میں کامل تھا۔ یہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اپنے راستوں میں بھی کامل تھا جب اسے بنایا گیا۔ یسایہ نبی اور حزقیل نبی اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ کیسے اسے ایک اعلیٰ رتبہ اور ایک خاص مقام بخشا گیا تھا تمام مخلوقات پر۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے یہ خدا کے قریب تھا اور اس کا رشتہ خدا کے ساتھ کیسا تھا، کیسے یہ خدا کے کوہ مقدس پر قائم تھا۔ ہم نے دیکھا کہ بائبل مقدس کیسے اس بارے میں وضاحت کرتی ہے کہ کیسے ایک فرشتے میں ناراستی پائی گئی۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کی ایک بہترین وضاحت ہمیں حزقیل 28 اور اس کی 17 آیت میں ملتی ہے۔ تیرا دل تیرے حسن پر گمنڈ کرتا تھا، تو نے اپنے جمال کے سبب سے اپنی حکمت کھو دی۔ میں نے تجھے زمین پر پٹک دیا اور بادشاہوں کے سامنے رکھ دیا تاکہ وہ تجھے دیکھ لیں۔ شیطان کے گھمنڈ اور اس کے جمال کی وجہ سے اس کی حکمت چلی گئی۔ یہ اپنی خوبصورتی پر گھمنڈ کرتا تھا۔ اسے چاہیے تھا کہ یہ خدا کے جلال پر زیادہ غور کرے۔ یہی اس کے گرنے کی وجہ بنی۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ گھمنڈ کتنا خطرناک ہے اور یہ ہمیں گرا سکتا ہے۔ لوکا 10 اور اس کی 18 آیت میں یسوع کہتے ہیں کہ کیسے میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان پر سے گرا ہوا دیکھتا ہوں۔ آئیے اس بات کی مزید وضاحت کرتے ہیں۔ یہ تب ہوا جب 70 شاگرد یسوع کے پاس کلام کی منادی کر کے واپس آئے۔ جب یہ واپس آئے تو یہ خوش تھے اور گھمنڈ سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے یسوع سے کہا، خداوند تیرے نام سے بدروحیں بھی ہمارے تابع ہیں۔ یسوع مسیح نے انہیں گھمنڈ سے خبردار کرتے ہوئے کہا، میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا۔
यसू उनको बता रहा था कि कैसे इबलीस अपने घुमंड की वजह से गिराया गया। यसू कह रहा था कि इस बात से खुश ना हो कि बदरूहें तुम्हारे ताबे हैं, ताकि उनमें घुमंड ना आ जाए। घुमंड वो गुनाह है जो दूसरे गुनाहों का सिरा है। इबलीस ने अपने आप पर घुमंड किया था, इसीलिए वो आसमान से गिराया गया। यसू ने अपने शागिर्दों को खबरदार किया ताकि वो अपनी खिदमतों में कामिल रह सकें, क्योंकि इबलीस भी अपनी खिदमत में इसलिए नाकाम हुआ क्योंकि उसमें घुमंड आ गया था। यसू उनको बता रहा था कि अपनी खिदमतों में शाइस्तगी और हलीमी इख्तियार करो। खुदा ने इबलीस का इख्तियार छीन लिया और इसे इसके ओहदे से हटा दिया, यानी खुदा के कोहे मुकद्दस से, और इसे ज़मीन पर फेंक दिया गया इसके गुनाह के बाद, ताकि हमेशा की आग में जलने से पहले वो ज़मीन पर रह सके। मत्ती 25 बाब और उसकी 41 आयत के मुताबिक शैतान ही इस ज़मीन पर बुराई लेकर आया। बुराई की शुरुआत इबलीस से हुई, क्योंकि इसके सबब से ही घुमंड और तकब्बुर आया और इसकी खूबसूरती और कामिलियत गुनाह में बदल गई। यहाँ तक ही नहीं, शैतान ने बगावत करते हुए खुदा से कहा कि मैं तो आसमान पर चढ़ जाऊंगा, हालांकि उसके पास मुकम्मल तौर पर इख्तियार था कि वो खुदा की हजूरी और मामूरी में रह सके, मगर उसका ये कहने का मकसद था कि वो अपना तख्त खुदा के तख्त से ऊपर लगाए। इसने कहा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा और मैं शुमाली तराफ में जिमायत के पहाड़ पर बैठूंगा। ये बात इसकी वजाहत करती है कि शैतान हर एक चीज़ पर हुक्मरानी करना चाहता था और ये चाहता था कि इसका रुतबा खुदा से भी ज़्यादा हो। इसके ये दावे इसकी बगावत का सबब बने। इसने अपने आप को खुदा के बराबर जाना। बगावत करने के बाद भी घुमंड और नाफरमानी की वजह से इसकी कामिलियत जाती रही। ये कामिल से नाकामिल बन गया। इसकी पाकीज़गी जो इब्तदा से थी जाती रही और नापाकीज़गी ने इसकी जगह ले ली। जब हवा और आदम ने गुनाह किया, इंसान को नाफरमानी और इसको गिराने के पीछे भी शैतान ही था। इंसान को तो खुदा ने माफ़ कर दिया और अपने इकलौते बेटे के बाइस हमें निजात बख्शी, मगर शैतान और उसके फरिश्तगान को हमेशा की आग में जलाया जाएगा।